اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی کارکردگی دیکھنے کے لیے آئے۔ میں محترم جناب مہمان خصوصی الہی بخش متی صاحب، جناب محترم ڈاکٹر ارشد، جناب اعجاز صاحب، جناب اشتیاق صاحب، محترم حارث صاحب، جناب راشد صاحب، آپ کا دل کے عطا گرائیوں سے ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور اس عاجز کی چھوٹی سی کال پہ آپ تشریف لائے۔ انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، طلباء و طالبات، آج کا دن آپ کا دن ہے، والدین کا دن ہے، ان کے بچوں کا دن ہے، پورے سال کی اس کمائی کے پھل توڑنے کا دن ہے، اس محنت جو سال بھر انہوں نے کی اس کا صلہ ملنے کا دن ہے۔ اصل میں یہ جو انہیں صلہ ملتا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ میں تمام طلباء و طالبات جو پرفارمنس میں ہیں، ان کو تیار کرنے والا سٹاف، ان کو تمام طلباء طالبات جو پاس ہوں گے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن لیں گے، ان کو پڑھانے والے سٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے، جس طرح کہ ابھی بچی کہہ کے گئی، محنت، اگر آپ کو محنت نظر آ رہی ہے تو آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب تک آپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو یہ بچوں کو آگے لے جانے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ رمضان المبارک ہے، کچھ گلا بھی خراب ہے، زیادہ باتیں نہیں کروں گا۔ مجبوری یہ تھی کہ اب ایڈمیشن بھی کرنے ہیں، اس لیے ہم نے یہ فنکشن رمضان میں کیا۔ ممکن ہے کچھ لوگوں گراں ہو، مسائل ہوں، اس کے لیے میں دل کی عطا گرائیوں سے معذرت خواہ ہوں۔ محترم والدین، آپ سے مجھے چند گزارشات کرنی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ آج کے زمانے میں بچوں کی نگرانی رکھیں۔ اب خود سوچیں، آپ نے بچہ یہاں سال پورا پڑھتا رہا، کتنی بار آئے، ہم سے پوچھا اس کی کارکردگی کے حوالے سے، اگر کوئی کمی تھی تو آپ نے ہمیں بتایا، اگر بتایا اور ہم نے نہیں کی تو ہم ذمہ دار ہیں جی، اور میں یہ بات مانوں گا کہ یہ میری غلطی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بتایا ہی نہیں تو آپ مانیں نا، آپ نے کسی پہ نقصان کسی کا نہیں کیا، گھاٹے کا سودا بچوں کے لیے کیا ہے آپ نے۔ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کو جب پی ٹی ایم میں بلاتے ہیں تو اٹینڈنس ہماری ٹھیک ہو، مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے، لیکن 50+ سے بڑھ نہیں رہی۔ آدھے والدین آئیں اور آدھے نہ آئیں، تو جو نہیں آ رہے ان کے بچوں کے بارے میں ہم کس سے بات کریں گے؟ ہم آپ کو بلاتے ہیں، اب ہمارے ساتھ بات کریں، اس کی کوتاہیوں پہ ہم مشاورت کریں۔ اب کا زمانہ یہ نہیں ہے کہ ہم بچے کو ڈانٹ دیں گے، کان کھینچ لیں گے اور بچہ پڑھ لے گا، نہیں، ہمیں راستہ دیکھنا ہے، کس راستے سے ہم نے اسے چلانا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے جس راستے پہ جا رہا ہے وہ راستہ اس کے لیے مشکل ہے، پر آپ اور ادارے نے مل کے اس کو ایک راستہ دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں ڈائریکٹ کہوں گا والدین کو، آپ ذمہ دار ہیں جی، اس گناہ میں شریک ہیں۔ بچہ اسکول نہیں آ رہا اور ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کیوں نہیں آ رہا، ٹیسٹ گھر جاتا ہے تو پھر وہ آپ آگے گلا کرتے ہیں کہ جی بچہ کمزور ہے۔ بچہ اگر 34 دن اٹینڈنس میں سے 21 دن نہیں ہوگا، اس نے کیا پڑھا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ ہمیں اطلاع بھی نہیں دیتے بیمار ہے کہ نہیں۔ خدا نہ کرے گھر سے آ گیا ہے، یہاں نہیں پہنچے، ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے، مس ہیپ ہو گیا ہے، پھر اسکول کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں آتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری پہ ہے، بچوں کو اسکول بھیجیں، ضرور بھیجیں، یہ آپ کا کام ہے بھیجنا جی۔ یہاں آنے کے بعد کا مسئلہ پھر ہم اسے سنبھالیں گے نا۔ یہ دوسری بات۔ ایک بات اور یہ ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ جی برا محسوس نہ کیجیے گا، بہت سارے ایسے ہوں گے شاید کہیں گے جی ہمیں دیکھ کے کہا ہے، میں نے کسی کو دیکھ کے نہیں کہا، بہت سارے لوگ ہیں بس کل کا انتظار کرتے رہتے ہیں جی کہ اگلے مہینے دے دیں گے، اس سے اگلے مہینے دے دیں گے، اس سے اگلے مہینے، تو بات لاکھوں تک جا چکی ہے۔ تو میرا خیال ہے اب ہمارا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا چلا جا رہا ہے، تو خدا را اپنے فیسز کو اور بقایا جات کو ادا کریں۔ دیکھیں یہ سب کچھ کس لیے ہم کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے۔ بچوں کو کون پڑھاتا ہے جی؟ اسٹاف، ٹیچرز۔ اگر ہم ٹیچرز کو
مطمئن نہیں کریں گے. میں مانتا ہوں پرائیویٹ ادارے اتنا زیادہ نہیں دیتے، میں مانتا ہوں گورنمنٹ کے مقابلے میں، لیکن یہ تو میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے نا، جو ہے وہ بھی ہم نے دینی ہے. کہاں سے؟ آپ لوگوں سے لے کے. اور آپ نہ دیں گے ہمیں تو ہم کہاں سے دیں گے؟ آپ کے بچوں کے یہ نہیں ہے کہ آپ فیس نہیں دیتے تو ہم بچوں کی پڑھائی میں ہم نے فرق کیا ہوا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مسائل ہیں ہمارے لیے آپ لوگوں کی وجہ سے، تو اس پہ وہ تھوڑا سا آ جائیں. انشاءاللہ کل سے اسکول 31 مارچ تک بند رہے گا جی. ایڈمیشن کمیٹی موجود ہوگی، دفتر کھلا ہوگا جی. آپ لوگ ایڈمیشن مکمل کروائیں. 1 اپریل 2024 سے ہم اپنا نیا سیشن شروع کریں گے، اور 2 اپریل یا 3 اپریل کو آپ کے گھر میں شیڈول چلا جائے گا کہ اس سال ہم نے کیا پڑھانا ہے 1st 2nd 3rd سیمسٹر میں. اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ. ہم باقاعدہ شیڈول بھیجتے ہیں اور آپ کاپیوں میں چیک کرتے ہیں کہ اسے پڑھا ہے کہ نہیں. ہفتہ وار بھی ہوتا ہے، ماہانہ بھی ہوتا ہے، سیمسٹر ٹرم وائز بھی ہوتا ہے، تو وہ ہم بھیج دیں گے. آپ اپنے داخلہ جات مکمل کریں اور انشاءاللہ 1 اپریل کو اسکول کھلے گا. میں ایک بار پھر مہمان خصوصی، مہمانان گرامی، آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے انتہائی مصروف وقت سے وقت نکالا اور یہاں آ کے ہمیں عزت دی. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. جناب الہی بخش متی صاحب، محترم جناب شفیق جان صاحب، محترم جمیل صاحب، محترم ڈاکٹر صاحب، اور میرے دوست بھائی راشد صاحب، اشتیاق صاحب، معزز خواتین، پروفیسر مغفور الرحمان صاحب کے گھر سے آئے ہوئے لوگ، اور باقی تمام ماؤں کو، عزیز طلباء کو اور سٹاف کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محترم شفیق جان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے مجھے بھی سٹیج پہ آنے کا موقع دیا اور یہاں پہ آ کے بچوں کا اتنا پیارا، اتنا زبردست ارینج کیا ہوا پروگرام دیکھ کے بہت ہی محظوظ ہوئے ہم سارے. میں یہاں کی ٹیچرز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا. نرسری کے بچے آئے تو انہوں نے اپنے لیول کی پرفارمنس دی، پریپ کے بچے آئے تو انہوں نے اپنے لیول کی پرفارمنس دی، 1 والوں نے اپنے لیول کی پرفارمنس دی، اور اپ ٹو 7 آیا سنی. تقدیر اور محنت کو لے کے بچی نے بہت زبردست طریقے سے بیان کیا. تھوڑی سی اشکال بھی ہوئی کہ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور اس میں تقدیر کو بیان کیا جاتا ہے اور اللہ کے حکم کو بیان کیا جاتا ہے کہ خزاں کے ملتا ہے. اور بچی نے محنت کو بہت زبردست طریقے سے اجاگر کیا ہے. اور میں صرف یہاں پہ یہی کہوں گا کہ محنت بھی وہی کرتے ہیں جن کے مقدر میں محنت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ ہر بندہ محنت بھی نہیں کرتا ہے. کہ یہ سارا نظام اللہ کی مرضی سے ہی چل رہا ہے اور اللہ جس سے جو کام چاہیں لے لیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور سٹیج پہ آ کے انہوں نے اتنا زبردست اپنے اعتماد کا اظہار کیا. اور اس کا صرف 2 کارگزاریاں میں آپ کو سناتا ہوں. 2 بندوں سے میری ملاقات ہوئی. تو ایک وقار نامی لڑکا FM میں بہت عرصے سے پروگرام چلاتے رہے تھے، اب وہ تو دبئی میں چلے گئے، انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور بہت زیادہ کالرز ان کے ہوا کرتے تھے اور بہت مشہور تھے FM میں وہ. اور مجھے اسکول میں سٹیج میں آ کے ایک دفعہ نعت پڑھنے کا موقع ملا تھا، جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوا ہوں. اور ایک والد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سکولز میں فنکشنز ہوتے ہیں ان کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بہت غریب فیملی تھی، غریب تھا. کہتا ہے کہ میری بچی 3ری میں تھی، 4تھی میں تھی، تو
स्कूल वालों ने उसे तैयार करके स्टेज पे पहुंचाया और उस वक्त अख्तर नवाज़ खान खलाबाट वाले वो चीफ़ गेस्ट आए हुए थे। मेरी बच्ची की परफॉर्मेंस उन्हें इतनी अच्छी लगी कि स्टेज पे सिर्फ 100 रुपया इनाम दिया और उससे मेरी बच्ची की किस्मत पलट गई, वो पढ़ने लग गई और आज हरिपुर डिग्री कॉलेज में मैथ की प्रोफेसर है। मैं शफीक साहब का बहुत ही मशकूर हूँ और आज इनका प्रोग्राम देख के बहुत मज़ा आया और टीचर्स को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने बच्चों के साथ इतनी मेहनत की कि एतमाद का तो इजहार ही हो गया और मज़ा ही आ गया। और इंशाल्लाह यही बच्चे आइंदा चल के सराय साला का भी नाम रोशन करेंगे। सुबह पब्लिक स्कूल के हकीकी बच्चे ये जज भी बनेंगे। आज इसने कहा है कि सुबह पब्लिक का पढ़ा हुआ ये जज भी बनेंगे इंशाल्लाह, ये वकील भी बनेंगे, ये आर्मी ऑफिसर भी बनेंगे, ये इंजीनियर भी बनेंगे और ये डॉक्टर भी बनेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इनका मुस्तकबल मुझे मजबूत हाथों में नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोस्तों की कावश से आज तकरीबन 14-15 साल गुजर चुके हैं कि सेम बनी हुई है और सेम का मतलब ये होता है कि एक जैसा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब स्कूलों में एक जैसा सिलेबस चल रहा है, एनुअल शेड्यूल हमारा एक जैसा है और सेम से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है वो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है। आप ये समझें कि आपका बच्चा जो प्ले ग्रुप या नर्सरी में है वो बोर्ड का इम्तिहान दे रहा है। हमारी टीचर्स पेपर नहीं बनाती, हम पूरा साल जो है उसका एनुअल शेड्यूल दे देते हैं हर स्कूल को और उसमें टर्म वाइज हमने साल को तकसीम किया होता है। हमारा काम जो मैनेजमेंट का काम होता है वो टीचर्स को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस देना होता है। टीचर्स ने इन टाइम उस सिलेबस को कवर करना होता है और पेपर्स बाहर से बने हुए आते हैं। जिस वक्त एग्ज़ाम होता है टीचर्स को भी उस वक्त पता चलता है कि पेपर में क्या आया हुआ है और बच्चों को भी उस वक्त ही पता चलता है कि हमारी टीचर ने जो हमें पढ़ाया था उसमें से पेपर आया है। ये स्पेसिफिक सिलेबस होता है एक टर्म का, उसमें टीचर्स भी बाउंडेड होती है, बच्चे ने भी उस पर ही मेहनत करनी होती है और ये बहुत खुशाइंद बात है कि ये रटा सिस्टम इससे ख़त्म होता है। इससे बच्चे को एक सिलेबस मिलता है, उस पर वो मेहनत करता है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन हासिल करता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैम ने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया तो बताया कि मोस्टली 90+ बच्चे हैं और 90+ का मतलब होता है A+ ग्रेड और A++ में जाते हैं ये बच्चे। मेहमान खुसूसी बुलाया है, ये बस बात है कि उनको मैं एक आम सा बिल्कुल आम सा बंदा हूँ। बस अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे एक बहुत ही खूबसूरत काम मेरे ज़िम्मे लगा है। मेरी किस्मत में उस मेरे फ़न की इज़्ज़त अफजाई है कि ये मुझे हमेशा याद रखते हैं। प्रोफेसर मग़फ़ूरुर रहमान साहब अलैहि रहमत के ज़माने से हम, और ये बात है कि मैं उस ऐसे सिलसिले का एक फ़र्द हूँ जब नुज़ूल कुरान होता है तो उसके लिए बहुत सारे कातबीन वही की ज़रूरत थी। तो कमो बेश 48 सहाबा कराम ऐसे थे जिन्होंने इब्तिदान कुरान शरीफ की किताबत की और जो आयत नाज़िल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब को तलब करते और बाद दफ़ा एक से ज़्यादा लोग भी उस आयत को नकल कर लेते अपने लिए भी। तो ये सिलसिला आगे चलता रहा है। उसमें मैं आपको थोड़ी सी, चूँकि उन्होंने एक खत्तात को आज बुलाया है तो कुछ मालूमात भी मैं आपके गोश गुज़ार करूँ कि ये सिलसिला कुरान नवीसी का जो वो ज़माना जो था वो उस वक़्त एक रस्मुल ख़त
ہوتا تھا اس کو خط کوفی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ قدیم کوفی کا بھی لفظ ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ خط کوفی میں شکل بھی بدلی ہے۔ پھر 450 سال ہجری میں ایک صاحب آئے ہیں، ایک بہت بڑے خطاط، جنہوں نے قرآنی خطاطی میں بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں کی اور 6 رسم الخط ایجاد کی۔ ان میں یہ خط نسخ بھی آتا ہے۔ جو قرآن آپ آج پڑھتے ہیں، یہ جو خط نسخ اس کا نام ہے، یہ انہوں نے ایجاد کیا، اور اس کے بعد یہ قرآن شریف کی کتابت اس خط میں ہونے لگی، اور اس کو سارے خطوط پر اس کا نام نسخ بھی اسی لیے ہے کہ یہ یعنی منسوخ کرنے والا۔ تو اس کے بعد قرآن خط نسخ میں بھی عام پڑھنے کے لیے لکھا گیا۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے خطاط پیدا ہوئے جنہوں نے کمال دکھایا اس فن میں۔ ابھی میں ان کے نام نہیں گنوں گا تو پھر وقت بہت تھوڑا ہے۔ صفا سکول میں مجھے جو بلایا گیا ہے، میں یقین کریں کہ پہلے پروگرام سے تلاوت سے لے کے، اور تلاوت بھی آج انہوں نے، پہلے تو ایک ہی زبان میں ترجمہ ہوتا تھا، آج میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ 2 زبانوں میں ترجمہ ہوا، اردو میں بھی ہوا، انگلش میں بھی ہوا۔ اور اس کے ساتھ آگے چلے ہیں تو نعت میں بھی بہت ہی خوبصورتی تھی، پھر اس کے بعد قصیدہ آیا، پھر اس کے بعد تقاریر ہوئیں۔ سارے ہی لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر نرسری کا بچہ بھی ہے نا، وہ 10 سال عمر سے بڑا لگ رہا تھا مجھے، اس کے اعتماد میں، اس کی ہر بات میں، ادائیگی میں۔ اور ساتھ میں بیان کرتا چلوں کہ اناؤنسمنٹ میں بھی جو خوبیاں تھیں، جو تقاضے سے ان سے بڑھ کے اس چھوٹے سے شہر میں اتنے مزے کا سکول، ایک جان صاحب سے میرا یہ جو تعلق بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پہ بہت خوشی ہے۔ خطی اعتبار سے میں نے گزشتہ سال بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم کوئی ایسے اقدام اٹھائیں گے اور ایسا کوئی طریقہ کریں گے کہ اس سکول کے بچوں کے خط بھی اچھے ہوں، پر معذرت یہ ہے کہ کوئی اہتمام نہیں ہو سکا۔ اس دفعہ میرا دل ہے کہ میں اپنی طرف سے 1 نہیں 2 ورکشاپس کا اہتمام کروں گا، تاکہ آپ کے بچوں کو یہ جو خوش خطی لکھنی ہوتی ہے، ہمارے جو معاشرے میں پہلے ہمارے زمانے میں جو تختی ہوتی تھی تو اس پہ استاد لکھتے تھے۔ اب میری قسمت سے نا، پہلے دن مجھے جو استاد ملے وہ ماسٹر یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود بھی خوش نویس سے، وہاں سے مجھے ایک ایسی حوصلہ افزائی ملی کہ جب میں بڑا ہو گیا، میں خطاط بن گیا، تو یہ جو ہری پور میں آج اخبار کا دفتر ہے نا، یہ ان کا گھر ہوتا تھا، اور میں شام کے وقت بیڈمنٹن کھیلنے جایا کرتا تھا۔ ملا موتیا میں ہال بنا ہوا ہے، تو اخبار میں، کسی رسالے میں، کسی ٹی وی میں کوئی خبر آتی تھی، وہ میرے لیے وہ محفوظ کر کے رکھتے تھے، اور رستے میں ہماری ملاقات ہوتی تھی اور وہ مجھے سناتے تھے کہ یہ، اور مجھے بہت دعائیں دیتے تھے، مجھے مل کے بے حد خوش ہوتے تھے۔ وہ خود بھی بہت اچھے خوش نویس تھے۔ اس زمانے کی جو ہری پور سے جو افطروزے نکلتے تھے، وہ ان کی کتابت کیا کرتے تھے، تو بہت بڑی محبت ملی مجھے۔ میں اپنی زندگی میں 2 صاحبان ہیں، ان کو ایک تو ہیں حسن جان بی بی، ان کو کہتے تھے، ملاکھو میں میرے استاد ہیں، ان کے جو صاحبزادے ہیں جاوید صاحب، یہ میرے سکول کے ٹیچر ہیں۔ میں نے ان سے بڑی مار بھی کھائی ہے، لیکن یہ پورا خاندان مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس زمانے کی جو حوصلہ افزائی تھی ان کی طرف سے، میں یعنی اب میں بڑا بوڑھا ہو گیا ہوں،
میرے اس بچپن سکول کے زمانے کی جو چیزیں ہیں نا لکھی ہوئی، اور ابھی تک میں ان کو کوئی نہ کوئی وقتاً فوقتاً ان کو ایک تحفہ دیا کرتا ہوں۔ ایک ہوتے تھے جناب قاضی بشیر الدین صاحب، انہوں نے میری بہت بڑی حوصلہ افزائی کی۔ یہ ملک کے نامور خطاط گزرے ہیں، ایک تو میرے استاد ہیں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب، ایک حافظ یوسف صدیقی صاحب، اور ایک صوفی خورشید عالم خورشید رقم صاحب۔ انہوں نے بھی کچھ تربیت حاصل کی ہوئی تھی، تو یہ مجھے اس زمانے میں خطوں کے نام بتایا کرتے تھے، یہ کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے۔ تو اس زمانے کی حوصلہ افزائی سے جو ہے نا پھر میں آگے بڑھتا گیا، پھر میں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کے پاس باقاعدہ سیکھنے بھی گیا۔ تو اور بہت لمبی میں کہانی کیا سناؤں، اللہ پاک نے مجھے بہت ساری کامیابیوں سے نوازا۔ میں جب ادھر میں داخل ہو رہا تھا تو میں ایک تصحیح کرتا چلوں کہ میرا بیت اللہ شریف میں میری کوئی خطاطی نہیں لگی ہوئی، مسجد نبوی شریف میں مواجہ شریف کے اوپر میرے 3 اسماء لکھے ہوئے لگے ہیں۔ یہ کوئی 9 سال لگے رہے ہیں۔ مواجہ شریف کے جو نظام ہے نا وہاں پر یہ کچھ عرصے بعد تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ مجھ سے کوئی انٹرویو کرتا تھا، کوئی پوچھتا تھا تمہارے فن کی معراج کیا ہے، تمہیں کیا کام ملے تو تم سمجھو گے کہ تمہیں فن کی معراج مل گئی ہے، تم خوش ہو گئے ہو۔ تو میں یہی کہتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میرا کوئی کام مسجد نبوی شریف میں لگ جائے، بس یہ میری خواہش ہے۔ تو بس میں بہت حیران ہوں اس انتخاب پہ۔ میں دنیا کے ایک بالکل دور دراز کونے میں بیٹھا ہوا ہوں، مسجد شریف کے مینٹیننس کا ایک شعبہ ہے، اس میں ایک بندہ نام ہے اس کا فاروق، وہ اس میں کام کرتے ہیں۔ میں ان کو نہیں جانتا، وہ مجھے کسی حوالے سے جانتے تھے۔ یہ جو 3 پلیٹیں لکھی ہوئی ہیں نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہنا السلام علی رسول اللہ، ہنا السلام علی ابی بکر رضی اللہ عنہ، ہنا السلام علی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ پہلے کسی عمومی خطاط کی لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ڈائریکٹر سے کہا کہ جی یہ پلیٹیں ہم بہت اچھی طرح لکھا کے یہ پلیٹیں تیار کر کے اگر ہم لائیں تو آپ لگا دیں گے۔ اس نے کہا جی کہ آپ بنا کے لے آئیں، اگر ہمیں اچھی لگتی ہیں تو حتمی منظوری جو ہے یہ مدینہ کے گورنر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس لے جائیں گے۔ تو وہ بندہ پاکستان آیا جی، اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے فون پہ ہی بتا دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ میری تو حالت ہی عجیب ہو گئی، میں رونے لگ گیا۔ میں اتنی بڑی قبولیت کا تو اب بھی میں بہت حیران ہوں۔ الحمدللہ پھر ہم نے وہ چیزیں تیار کیں، پھر وہ جا کے لگ بھی گئیں۔ تو پھر الحمدللہ میں نے جا کے وہ دیکھی بھی۔ شاہ عبداللہ نے ایک پروگرام کیا تھا خطاطی کا، تو پھر ہمیں بلایا، تو پھر میں نے وہ جا کے دیکھا بھی۔ تو الحمدللہ تو یہ میں اپنا تعارف اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجھے بلایا جاتا ہے یہ میرے فن کی وجہ سے ہے۔ میں آج کے اسکول کی جو جتنی بھی شروع سے لے کے آخر تک میں کسی ایک آئٹم پہ بھی ذرا بھی میں بور نہیں ہوا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ گزرے تو کچھ نیا آئے۔ سارے پروگرام، تقاریر، سب کے سب یہ جو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں یہ تو بہت ہی کمال کا پڑا ہے بچوں نے۔ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے پروگرام کی۔ آپ کے جو یہ سارا اس پورے سٹاف کا اور بچوں کی محنت کا ایک ملا جلا ایک اظہار ہے، جو ہم سب نے اس کو دیکھ کے ہم خوش ہوئے۔ میں بہت مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے بلایا، اور بس میری ایک چھوٹی سی جو پیشکش تھی اس کا انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ممکن بھی بنائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہمارے اس اسکول کے سارے بچوں کے
خط جو ہیں بچوں کے بھی اور اساتذہ کے بھی، اساتذہ کے خط ٹھیک ہو گئے تو پھر بچوں کے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بس یہی میری ایک پیشکش ہے۔ تو میں بہت دعا گو ہوں اس اسکول کے لیے کہ یہ مزید ترقی کی منازل طے کریں، لوگوں کے یہ جو بچوں کے والدین ہیں ان کا اعتماد حاصل کریں، اور ان کا اعتماد حاصل ہے اس کو۔ تو بہت شکریہ، بہت مبارک ہو سب کو۔ السلام علیکم۔